آل کے ساتھ آپ اصحاب کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اب اس کے اوپر باقاعدہ سوشل میڈیا پر کلپس آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے اندر کچھ ہے. توجہ رکھیے گا جو میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کے اندر کچھ ہے. اب وہ جو ہمارے اندر کچھ تلاش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے اندر آل کو لے کے کچھ نہ کچھ بغض ہے, کچھ نہ کچھ حسد ہے. اس بنیاد پر آپ جو ہیں وہ اصحاب کے ساتھ آل کا ذکر کرتے ہو, آل کے ساتھ اصحاب کا ذکر کرتے ہو. یہ آپ کے اندر کچھ ہے. لیکن اگر بندہ صاحب نظر ہو تو ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. ہمارے اندر تو آل کا بھی پیار ہے, صحاب کا بھی پیار ہے. دراصل تمہارے اندر کچھ ہے, اس لیے تو تمہیں یہ ٹائٹل چبھ رہا ہے. تمہارے اندر کچھ ہے. دیکھیں نا, انہوں نے صدیق اکبر کا ذکر کیا, آپ نے سبحان اللہ کہی کہ نہیں کہی. انہوں نے حضرت امام حسین کا ذکر کیا, آپ نے لطف لیا کہ نہیں لیا. تو بھائی ہمارے اندر اگر کچھ ہوتا تو پھر صدیق اکبر کے اوپر ہی سبحان اللہ کہی جاتی نا. امام علی مقام کا ذکر کرنے کے لیے تو نہ کہا جاتا. دراصل تمہارے اندر کچھ ہے, اور کیا ہے؟ وہ بغض صحابہ ہے جو تمہیں جینے نہیں دیتا. ورنہ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم آخری دم تک مصطفیٰ کی آل کا ذکر بھی کریں گے, مصطفیٰ کے صحاب کا ذکر بھی کریں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, خدا کا واسطہ کم از کم عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ ہمیں حفظ ہونا چاہیے. ہم نے صدیق اکبر کو بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا. سنیے گا اس چیز کو. لوگ کہتے ہیں نا آل کی بات آ جائے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, اصحاب کی بات آ جائے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. اس وجہ کو سمجھیے گا کہ جذبات کیوں آتے ہیں. ہم نے صدیق اکبر کو بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا. ہم نے امام حسین کو بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا, آپ کہتے ہیں نہ ہم نے اصحاب کو ان کی ذوات کی وجہ سے مانا ہے, نہ ہم نے آل کو ان کی ذوات کی وجہ سے مانا ہے. ذات کی جمع ہے ذوات. فرماتے ہیں نہ آل کو ذوات کی وجہ سے مانا ہے, نہ اصحاب کو ذوات کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے اصحاب کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے, ہم نے آل کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. تو جب دونوں کو مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا, وجہ مصطفیٰ ہے, تو پھر تمہاری مرضی کو تو نہیں نہ دیکھنی, مدینے والے کی مرضی دیکھنی ہے. اور یہ جو اعتراض جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بھی کبھی یہ گمان نہ آئے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک آدھا کلپ سن کے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ غیر عالم کا بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنا یہ حرام ہے. جسے اپنے عقیدے کا ٹھیک طریقے سے نہیں پتا وہ دوسروں کی کتابیں کھول کے بیٹھ گیا, نہیں وہ کسی بد عقیدہ کا کلپ سن سکتا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, اپنا گلشن اجڑ رہا ہے, اپنا گلشن تباہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سنی اپنے علماء سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی آپ نے آ کے پوچھا ہے کہ فلاں بندہ یہ اعتراض کرتا ہے, ہم پہلے سے ہی نتیجہ نکال کے ذہن میں رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کسی کو سنا ہوتا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے اپیل کرنا چاہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے اپنے اسٹیجوں پہ ان کو بلایا کرو جو صحیح طریقے سے عقیدہ اہل سنت جانتے ہوں. خدا کا واسطہ ہے, جتنا ہمارے مسلک کو جعلی پیروں نے اور 2 نمبر نقیبوں نے نقصان پہنچایا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. کفریات بک دیتے ہیں. اور ہماری عوام کا حال کیا ہے؟ یہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے پوچھوں بتاؤ جی کتنے لوگ ہیں آپ کے اندر جو ماسٹر کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں؟ زیادہ تر آپ کو حضرت والا ماڑے گھر کا بندہ نظر آئے گا. کیا وجہ ہے؟ ہماری محفلوں کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں آتا. کبھی آپ نے سوچا کیا وجہ ہے ہماری محفلوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو ہم کروانا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے. کوئی ایسا چو بلائیں آپ اسے کو ہاتھ چکو بار بار, وہ چک اٹھائے گا ہاتھ. انہوں کو علم دی گل سنا تاکہ تیرا عقیدہ انہوں سمجھ دے اندر آئے. کوئی ڈاکٹر آ جائے آپ اسے بار بار کو جڑا نہیں چکے گا جو ہو جائے گا, او بھائی میرے تجھے کس نے کہا ہے جو نہیں اٹھائے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا.
جو رب کے گھر کے اندر آیا ہے مسلمان ہے تو آیا ہے نا. سمجھو اس چیز کو، خدا کا واسطہ ہے. اپنے ہاتھوں سے گلشن تباہ نہ کرو. ہم سمجھ لیتے ہیں محلے کے چودھری سے 25,000 روپے چندہ لے لیا ہے، اس کی حاضری ہو گئی ہے. اور بھائی میرے، آپ کو کیا پتا وہ 50,000 دوسروں کو بھی دیتا ہے. اپنی کمزوریاں ہیں، جب تک یاد رکھنا ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے ہم تباہی سے تباہی کی طرف جاتے رہیں گے. یوں ہی 3-4. اب دیکھو نا، میں آیا تھا، انہوں نے بتایا ایک بندہ جی مرزا جیلمی کو بھی سننے والا ہے، ایک اس کو بھی سننے والا ہے. اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، جو بندہ داتا صاحب کے بارے میں بکواس کرے اس کا دل کتنا بگڑا ہوا ہوگا. وہ کہتا ہے بابے تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ اس کا کلپ ہے، بابے تو ہے ہی کوئی نہیں. اسے کوئی بندہ پوچھے یہاں پہ اسلام کا چراغ تیرے پیو نے آ کے جلایا تھا، خواجہ معین الدین چشتی نے جلایا تھا؟ کوئی سوال کرے اسے. یہاں پہ حضرت والا نعرے نہیں، توجہ سے گفتگو سنو. سوال کیا جائے یہاں پہ آ کے تبلیغ کس نے کی؟ کوئی بتائے تو صحیح. داتا صاحب یہاں پہ آئے، امام علی الگ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ آئے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ آئے. انہوں نے یہاں پہ آ کے اسلام کا چراغ جلایا. یہاں پہ عام بندہ جسے ٹھیک طریقے سے مبادیات کا نہیں پتا، وہ کہتا ہے دیکھو جی اس کو ہم نے سنا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تمہیں کیا پتا کہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا صاحب کا پوچھنا ہے اس کمینے سے نہ پوچھو، داتا صاحب کا پوچھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھو. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، علمی شخصیت، روحانی شخصیت. اور جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں جب داتا صاحب حاضری دے کے گئے تو کیا کہتے ہیں؟ گنج بخش فیض اللہ. وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ ان سے پوچھو جا کے. تو بات صرف آپ کو حضرت والا یہ سمجھانے لگا ہوں، خدا کا واسطہ ہے اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو، اپنے مسلک کے وفادار بنو. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، چھوٹی شخصیت کا نام ہے، بولو تو صحیح. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہا کرتے تھے بیلیا سائیکل بدلنیاں بدل لیں، مکان بدل لیں، گڈی بدلنیاں بدل لیں، پر عقیدہ نہ بدلیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ. اور یار ہمارے عقیدے کے اندر تو ہے ہی محبت، ہے ہی پیار، ہے ہی امن، ہے ہی عشق. لیکن اگر کوئی صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرے نہیں برداشت ہوتا. کیوں؟ کیونکہ منیا مصطفیٰ دی وجہ دے نال. کوئی بندہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بکواس کرے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، نہیں برداشت ہوتا. کیوں؟ مانا مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اور اب میں یہاں پہ آپ کا عقیدہ دیکھنا ہے کتنا کو سمجھتے ہو. کوئی حضرت میر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے، او بھائی نہیں برداشت ہوتا. کیوں؟ ہم نے حضرت میر معاویہ کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے. وجہ مصطفیٰ ہے بھائی، ورنہ کوئی بتا سکتا ہے کسی کو کوئی ملاقات ہو؟ وجہ مصطفیٰ ہے. جب حضور وجہ ہے آخری دم تک ان کی عزت پہ پیرا دیں گے، آخری دم تک ان کی بات کریں گے. اور یاد رکھنا مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا، انہوں نے نا حضرت میر معاویہ کے دفاع کے اوپر کتاب لکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے، فرمایا احمد یار تو نے میرے صحابی کا دفاع کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے جو نبی پاک کی نسبتوں کی عزت کے لیے بولتا ہے، جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کو سب خبر ہے، حضور کو سب پتہ ہے. اس لیے میرے دوستو اب اس چیز کو سمجھیے گا کہ ہم آل کے ساتھ اصحاب کا ذکر کیوں نہ کریں. سوال یہ ہے کیوں نہ کریں. آپ یہ سوال کرنے والے پر بھی کر سکتے ہیں. امام علی مقام کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو گئے تھے کربل کی زمین کی طرف؟ 72. کتنے تھے؟ اب اس چیز کو سمجھیے گا ذرا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ عقیدہ نہیں 72 یاد رکھنا. عقیدہ اہل سنت کو سمجھیے گا دوستان محتشم. آپ ان سے پوچھیں کہ جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے تھا، خاندان نبوت سے تھا، ان کے افراد کتنے تھے 72 میں؟
21. کتنے تھے سارے بولو ذرا, سیکھ کے جایا کرو. 21 تھے. اب سوال کیا جائے وہ جو بقیہ تھے وہ کون تھے؟ 21 تو ہو گئے جن کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ تھا. وہ جو بقیہ تھے وہ کون تھے؟ وہ کہیں گے وہ صحابہ کی اولادیں تھی, وہ صحابہ کے پتر تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں او بھائی وہ بھی تو صحابہ کے بیٹے تھے. ان 72 کا وہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے آل کے ساتھ؟ محرم الحرام میں سب کا ذکر کیا جاتا ہے, ان 21 کے ساتھ ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو اہل بیت نبوت سے نہیں تھے, اور یہ تو صحابہ کی اولادیں تھی یا صحابہ تھے. تو جواب یہ آتا ہے ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خاندان نبوت کے جو چشم و چراغ تھے حضرت امام حسین ان کے ساتھی تھے. وہ کہتے ہیں ان کا ذکر, حالانکہ وہ بھی اصحاب یا صحاب کی اولادیں تھی, ان کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ حسین کے ساتھی تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر آل کے ساتھ اصحاب کا ذکر کیا جا سکتا ہے, اگر آل کے ساتھ, یعنی یوں سمجھ لو اگر نواسے کے ساتھیوں کا نواسے کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے, تو دوستان محتشم پھر آل کے ذکر کے ساتھ نبی کے ساتھیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے دوستان محتشم دونوں سے پیار کریں گے پھر ہی بیڑا پار ہوگا. کبھی بھی آپ کے دل کے اندر ذرا برابر بھی حضور کی نسبت کو لے کے بغض نہیں ہونا چاہیے. دیکھو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, جو احباب صرف آل سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا, وہ بھی آپ کو نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن وہ اپنی خواہشات کو زیادہ غالب رکھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ دل مانا ادھر عزت احترام کر لیا, جدھر نہیں مانا ادھر گالیاں دینی شروع کر دی. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے مسلک اہل تشیع کے جو لوگ ہیں ذوالجناح نکالتے ہیں. فرقہ واریت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے آپ خود فیصلہ کریں. ذوالجناح نکالتے ہیں, آپ ان سے یہ سوال کرو یہ جو ذوالجناح ہے اس کی عزت اتنی کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ ادھر تو اونٹ تھے, لیکن ویسے انہی کے موقف کو لے کے انہیں پوچھو جی عزت کیوں کرتے ہو, وہ آپ کو جواب یہ دیں گے کہ یہ شبیہ ذوالجناح ہے. یہ کیا ہے؟ نہ یہ گھوڑا اس گھوڑے کی نسل میں سے ہے, نہ اس گھوڑے کے علاقے سے ہے, صرف شبیہ ہے. شبیہ سمجھ ہو, اس کی طرح کا شبیہ ہے, ذوالجناح ہے, صرف شبیہ ہے اس کی. اور آپ کو پتہ کتنی عزت کی جاتی ہے, کتنا احترام کیا جاتا ہے. اب اسے یہ پوچھو کہ یہ شبیہ کا اتنا ادب کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت امام علی مقام جس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے, جس ذوالجناح پر سوار ہوئے تھے, یہ اس کی شبیہ ہے, اس کی شبیہ ہے, وہ نہیں ہے, اس کی شبیہ ہے, اس لیے عزت کی جاتی ہے, اس لیے احترام کیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یار وہ جس ذوالجناح پر حضرت امام حسین سوار ہو 1450 سال بعد اس کی شبیہ کی اتنی عزت کرتے ہو, تو جس ابو بکر کے کندھوں پہ حضور خود سوار ہوئے ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو نا, ڈنڈی تو نہ مارو, وہ شبیہ ہے, وہ نہیں ہے. تو صدیق اکبر کی شبیہ کی بات تو نہیں ہو رہی, ذات کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھنا یہ جو دین ہے نا یہ کوئی خواہشات کا نام نہیں ہے. بندہ کہ جی پہلا نمبر جو ہے نا وہ حضرت علی پاک ہے, اسے پوچھو جی وجہ کیا ہے؟ جی میرا دل کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے. او بھائی یہ دین ہے, یہ دین ہے. تیرا دل کرتا ہے تو مٹھائی کھا, تیرا دل کرتا ہے تو سپرائٹ پی, تیرا دل کرتا ہے تو یارو دوستوں کے ساتھ گھومنے جا, یہ دل کی باتیں ہیں. دین کے مسئلے میں دل نہیں چلتا, قرآن چلتا ہے. اس چیز کو سمجھے, میرا دل کہتا ہے جی, وہ یہ دین ہے بھائی, اس کا پورا سسٹم ہے, قرآن سے دیکھا جاتا ہے, نبی کے فرمان سے دیکھا جاتا ہے, ادھر نفسانی خواہشات کو نہیں دیکھا جاتا. اور دوستان محتشم یاد رکھنا, ایک ہے علی کو ماننا, ایک ہے علی کو ماننا. سارے بولو, بڑا لطف آئے گا آپ کو. ایک ہے علی کو ماننا,
اور یاد رکھنا وہ ہیں جو علی کو مانتے ہیں. اور یہ دعویٰ ہے، اس کے اندر صداقت نہیں، میں ثابت کروں گا. ہم وہ ہیں، اگر یہ جملہ سمجھ میں آئے تو سب کہنا سبحان اللہ. ہم وہ ہیں الحمدللہ، ہم علی کو مانتے بھی ہیں، علی کی مانتے بھی ہیں. صداقت بیٹھی ہے، سمجھو اس چیز کو. ہم علی کو مانتے بھی ہیں، علی کی مانتے بھی ہیں. بندہ آکھے مجھے علی المرتضیٰ سے بڑا پیار ہے تے علی آکھن ابو بکر دا پہلا نمبر، کہندا نہیں علی دا پہلا نمبر. یہ پیار تو نہ ہوا. دیکھو آپ سے کوئی کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، گل ایک بھی نہ منے ہے. پیار تو نہ ہوا، محبت تو نہ ہوئی. اب ذرا سنیے کہ یہ جو میں نے کہا ہے، علی المرتضیٰ سے پوچھو کہ پہلا نمبر کس کا ہے، علی المرتضیٰ سے پوچھو کہ دوسرا نمبر کس کا ہے. سنو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کہا. جس طرح اشعار سن کے بولتے ہو نا سبحان اللہ، روایات سن کے بھی محبت کا اظہار کیا کرو تاکہ پتہ لگے کہ علم دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں انبیاء کے بعد اس امت میں جو سب سے بہترین ہے، پہلے کو ابو بکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو عمر فاروق کہا جاتا ہے. کنہوں نے کہا جی؟ مولا کائنات نے. اب دوسری روایت سنو جو کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا یا علی، تمام مخلوق میں آپ مجھے سب سے زیادہ بہترین لگتے ہیں. بڑی توجہ سے یہ روایت سننی ہے، توجہ میری طرف. حضرت علی کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ تمام مخلوق میں آپ مجھے سب سے بہترین لگتے ہیں. اب حضرت علی المرتضیٰ کا اس سے سوال سمجھیے گا. آپ نے فرمایا مجھے سب سے بہترین کہنے والے، یہ بتا تو نے نبی پاک کو دیکھا ہے؟ اب اگلے جملے پہ آپ نے عقیدے کا اظہار کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ بات کو سمجھ رکھے ہیں. جب اس نے کہا نبی پاک کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا مجھے سب سے بہترین کہنے والے، یہ بتا تم نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ وہ نہیں فلاں طریق کی کتاب میں لکھا ہے. وہ طریق، او بھائی طریق کیا ہے جی؟ طریق کیا ہے؟ جب قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، پھر طریق کو نہیں دیکھا جاتا. ہمارے لیے یہ اتھینٹک چیزیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا تفسیر کی بھی ہر بات ٹھیک نہیں ہے. میرے استاد محترم موجود ہیں اور اللہ الحمدللہ دورہ حدیث شریف میں پڑھا رکھے. وہ تفسیر کی بھی ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی. تفسیر کی اعلیٰ حضرت نے لکھا، تم قرآن کے مقابلے میں طریق لے آتے ہو. یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا کھلے. ایک بندہ قرآن دی آیت پڑھے تو تسی آکھو نہیں جی یہ طریق مننی ہے. وہ طریق دی بہتی ویلیو ہے یا قرآن کی زیادہ ویلیو ہے؟ طریق کس نے لکھی ہے؟ بندے نے لکھی ہے. قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے. اور آپ کو پتا جو نبی کا فرمان ہے وہ کیا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی. یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو رب وہی فرماتا ہے. تو اللہ کے بندے نبی کے فرمان کے مقابلے میں تم طریق لے کے آ جاتے ہو. طریق کی کتاب میں لکھا ہے. طریق کیا ہوتی ہے جی؟ توجہ رکھو. اب اگلی بات سننا. جب اس نے کہا نا نہیں میں نے ابو بکر کو بھی نہیں دیکھا، حضرت علی کہنے لگے، جڑے ہلے بھی نہیں نہ جاگے اے سن کے جاگے ہو. حضرت علی کہنے لگے مجھے سب سے بہتر کہنے والے، یہ بتا عمر کو دیکھا ہے؟ ان سنو حضرت علی المرتضیٰ نے سزا کیا تجویز دی. لگ پتا جائے گا، صرف سانسیں رکنے کی دیر ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا لوگ سو رکھے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے. یہ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ دین قرآن کو دیکھا جائے گا، نبی کے فرمان کو دیکھا جائے گا، صحابہ کرام کی اقوال کو دیکھا جائے گا، اجماع امت کو دیکھا جائے گا، قیاس کو دیکھا جائے گا. یہاں پہ خواہشات کو نہیں دیکھا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ نے پھر اسے کہا، آپ نے کہا اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا ہے، میں تیری تو لا دینی ہی. کیوں؟ نبی پاک کو دیکھ کے
یہ بھی سب سے بہترین تو مجھے کہہ رہا ہے. یہ ہے جذبہ, یہ ہے عقیدت کن کی؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی. کیونکہ اللہ حضرت نے انہی سے عقیدہ لیا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دو بن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کنے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور جملے دیکھو, سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. انبیاء سے عرض کروں کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سمجھ آئی؟ یہ وہی ہماری عقائد ہیں جو مولا کائنات کا عقیدہ ہے. پھر آپ نے پوچھا, جب اس نے کہا نا نہیں میں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, آپ نے فرمایا اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے, سنو ذرا, اگر کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے, میں تینوں کوڑے مارنے سن. کیوں؟ ابو بکر نو ویکھ کے بھی سب تو بہتر مینوں کہہ رہے ہیں. چلے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے. اب جو ہمارا عقیدہ ہے نا, اور ہمارے عقیدے والا ہی مولا کائنات پسند کرتے ہیں. ایک بات صرف آپ کے سامنے, اگر آپ سمجھ گئے ساری زندگی لطف آتا رہے گا آپ کو. دوسروں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اذانوں کے اندر بھی کہتے ہیں, کلمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں علی ولی اللہ. ہم کہتے ہیں صرف ولی اللہ نہیں, سلطان الاولیاء, امام الاولیاء. ہماری کتابوں میں لکھا ہے بندہ اس وقت مقام میں ولایت پر فائز نہیں ہوتا جب تک علی المرتضیٰ مور نہ لگائیں. یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے, ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے گا, بندہ اس وقت تک مقام ولایت تک, یعنی ولی نہیں بنتا جب تک حضرت علی المرتضیٰ مور نہ لگائیں. یہ مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ کا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, داتا صاحب کون تھے؟ سنی. جڑا نہیں منے گا تو انہوں نے نام دسے گا علی بن عثمان. خواجہ معین الدین چشتی کون تھے؟ سنی تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ سنی ہے. اعلیٰ حضرت کون ہے؟ بولو تو صحیح, ڈر دے پہ کر لیو. پیر میر علی شاہ صاحب کون ہیں؟ سنی ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء, بہاؤدین زکریا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, سنی. بندہ اس وقت ولی بنتا ہے جب تک علی المرتضیٰ مور لگائیں. ٹھیک ہے. اب ذرا اپنے ذہن میں سوچو, اے علی پاک نے ساریاں مورا سنیاں نو کیوں لائیاں نے؟ داتا صاحب کے لیول کا کوئی بندہ دکھا سکتا ہے؟ کوئی بندہ دکھائے, ولی اللہ ہو, کوئی آپ نے دیکھا ہو, بتاؤ تو صحیح. یہ ساری موریں سنیوں کیوں لگائی ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے؟ وجہ یہ ہے, پیغام آتا ہے ان کی طرف سے, تم ہم سے پیار کرتے ہو, ہم تم سے پیار کرتے ہیں, اور تم عقیدہ وہی عقیدہ رکھتے ہو جو نبی پاک نے دیا ہے, جو صدیق اکبر نے دیا ہے, جو عمر فاروق نے دیا ہے, جو عثمان غنی نے دیا ہے, جو میں نے دیا ہے. کیونکہ وہ سنی ہی نہیں رہتا جو پہلا نمبر ابو بکر کا نہ مانے, وہ سنی ہی نہیں رہتا جو دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا نہ مانے. تو اس لیے دوستان محتشم, اب ذرا آگے چلیے. حضرت امام باقر کون ہیں جی؟ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. کن کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ چیز آئے کہ میں کشف الغمہ, انہی لوگوں کی کتاب ہے, ہماری نہیں, ان کی. کشف الغمہ. امام باقر سے کسی نے پوچھا, یہ جو تلوار کا دستہ ہے جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے, سونے چاندی کی بنا سکتے ہیں؟ وہ جو دستہ ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں, جب آپ نے کسی کام کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہو, کوئی کام کرنا ہو, تو حجت کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو اعلیٰ ہوتا ہے, جس کا مقام آپ کی نظر میں ہوتا ہے.
ایسا ہی ہے نا, بندہ کہتا ہے یار پیر میر علی شاہ صاحب انج کر دے رہے ہیں, میں بھی ادھی انج کرنا پیا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں یہ پڑھا ہے تبھی میں کر رہا ہوں. یعنی کہ اس کی تباہ کی جاتی ہے کہ نظر میں جس کا مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے. اب جب امام باقر سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو تلوار کا دستہ ہے سونے چاندی کا بنا سکتے ہیں, یہ جواب تو ہی سبحان اللہ نہ آخیا, میں نے دکھ بڑا ہونا ہوئے. آپ نے فرمایا جی بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ حضرت امام باقر نے کہا دلیل یہ ہے کہ صدیق اکبر نے بنایا تھا. امام باقر یہ کہہ رہے ہیں کشف الغمہ اٹھاؤ, آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بنایا تھا. اب وہ کہنے لگا تسی بھی صدیق کہندے ہو, آپ بھی صدیق کہتے ہیں. آپ نے کہا ہاں وہ صدیق ہے, وہ صدیق ہے, وہ صدیق ہے. جیڑا انہاں نو صدیق نہ منے وہ زندیق ہے. سارے آنکھوں سبحان اللہ. یقینوں نے فتویٰ دیا حضرت امام باقر نے. اور میں یہاں پہ چلو صداقت کی بات آئی, ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں ہے. حضرت علی المرتضیٰ جب کسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما نہیں نہ ہوتے تھے کسی وجہ سے, تو جب آپ بعد میں آتے تھے نا تو کوئی صحابی یہ کہتا تھا نا علی جی آج نبی پاک سے یہ سنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے قسم اٹھا. وہ قسم اٹھاتا تھا پھر اس کی بات کو لیتے تھے. پھر آپ کسی وجہ سے دوسرے تیسرے دن یا کسی دن آپ نہیں ہوتے تھے حضور کی مجلس میں, پھر اگر کوئی آ کے یہ کہتا تھا آج نبی پاک نے یہ کہا ہے, حضرت علی المرتضیٰ کہتے تھے قسم اٹھا. وہ قسم اٹھاتا تھا پھر اس کی بات کو لیتے تھے. ایک دن صدیق اکبر نے کہا علی جی یہ سنے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے قسم نہیں لی. دوسرے صحابی کہنے لگے علی جی ساڑھے کو قسم آتے, ابو بکر کو قسم کیوں نہیں؟ علی المرتضیٰ سے کہنے لگے ہم سے قسمیں لیتے ہو تو صدیق اکبر سے قسم کیوں نہیں لی؟ سنو علی المرتضیٰ نے کیا کہا. آپ نے کہا اس سے کس طرح قسم لوں جس کو خدا نے بھی صدیق کہا ہے, مصطفیٰ نے بھی صدیق کہا ہے. اب مجھے بتائیں کوئی بندہ یہ کہتا پھرے او جی ان کے دلوں کے اندر آپس میں کچھ تھا, تو اسے ایک سوال ضرور کرنا, کہنا یہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے. وہ کہے گا یہ تو نہیں پتا, تو اسے کو اڈی تری نگاہ کم کر دی ہے, 1450 سال پہلے تو صحابہ دل پڑھ لینے. دل میں کچھ تھا, وہ کہتے ہیں جی دل آپ ظاہر تھا پیار بس وہ کر لیتے تھے, لیکن دل میں نہیں تھا. دل میں وہ بھائی تم کون ہوتے ہو جی دل پڑھنے والے. چلو یہاں پہ صرف تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. صحابہ کو کس نے پڑھایا؟ جناب محمد مصطفیٰ نے. سارے آنکھوں رسول اللہ نے پڑھایا. اب آپ کو پتا ہے جب امتحان ہوتا ہے نا تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس سے جو بڑا ہوتا ہے وہ امتحان لیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ذرا اندازہ کرنا, استاد کون ہے؟ مصطفیٰ. شاگرد کون ہے؟ صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, حضرت امیر معاویہ, حضرت بلال, حضرت عمار بن یاسر. یہ شاگرد ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ. اللہ کہتا ہے سونیا جنہاں نو تو پڑھایا ہے نا امتحان میں لے ہے. آنکھوں سارے سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے امتحان اللہ, اللہ نے امتحان لیا ہے. اب دوستان محتشم آپ بھی امتحان دیتے ہو, لیکن کس کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ کاغذ کے اوپر شیٹ دی جاتی ہے. یا اللہ تو نے بھی تو امتحان لیا ہے. کیسے لیا ہے؟ کیسے لیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ نو پتہ سی انہوں نے دلوں تے گل کرنی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. اللہ کہتا ہے میں نے دل نہیں پکڑے, میں نے دلوں کا امتحان لیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کمرہ امتحان میں جاتے ہو کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے, میتھ کا ہوتا ہے, اردو کا ہوتا ہے, کوئی درس نظامی کرے قدوری کا ہوتا ہے, بخاری کا ہوتا ہے, مسلم کا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے امتحان لیا دلوں کا. تو یا اللہ سبجیکٹ کیا رکھا؟ اب سننا سبجیکٹ کیا تھا.
جن کو بات سمجھ میں آئے کہنا سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے للتقویٰ، میں نے تقوی کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امتحان لینے والا اللہ ہو، اور چلو انسان تو یہ معاملہ کر ہی دیتا ہے 5 نمبر اوپر اور 5 نیچے، وہ تو سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے امتحان لیا. کوئی بندہ آپ کو آ کے یہ کہنا کہ میں نے BBS کیا ہوا ہے، آپ کہیں گے جی دلیل کیا ہے؟ وہ آپ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا دکھائے گا، اور جس ادارے میں جا کے دکھائے گا ادارہ جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی یونیورسٹی کی مور لگی ہوئی ہے، اس بندے نے HFC کی مور لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے جناب والا اس نے کیا ہوا. FSC کی ہے، دلیل کیا ہے جی؟ یہ ٹکڑا ہے جی. اور یار جس کے پاس یونیورسٹی کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو تم اس کو پاس ماننے کے لیے تیار ہو. اب اللہ نے بھی امتحان لیا. سمجھنا اس چیز کو، سمجھ گئے؟ یقین جانو محفل میں آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. یا اللہ تو نے امتحان لیا، رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے خود رزلٹ آؤٹ کیا. اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ. اب مغفرہ کا ترجمہ آپ بھی سمجھتے ہو لیکن میں مفہومی سمجھاؤں گا. اللہ کہتا ہے جن جن کا امتحان لیا سارے ہی پاس تھے. لہم مغفرہ. اب آپ سے یہ میں پوچھتا ہوں، اور یار جس کے پاس یونیورسٹی کا مور شدہ ایک کاغذ ہو اس کو پاس ماننے کے لیے تیار ہو، تو جن کے بارے میں رب کہے لہم مغفرہ، بولو تو صحیح. تو یا اللہ پھر انعام تو نے کیا دیا جن کو تو نے پاس کیا؟ اللہ کہتا ہے وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم دیتا. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ کل متاع الدنیا قلیل. ساری دنیا امریکہ، افریقہ، یورپ، سارا کچھ ایشیا ڈال کے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ کر کے اللہ کہتا ہے قلیل. تو اللہ کہتا ہے جن کو میں نے پاس کیا قلیل نہیں دیا، عظیم دیا. تو جس دنیا کو ابھی تک قلیل سمجھ کے اندر نہیں آیا ان کو عظیم کس طرح سمجھ کے اندر آئے گا؟ اس لیے دوستان محتشم، جب بھی نبی پاک کے صحابہ یا اہل بیت اطہار کی بات آ جائے، میں نے بونگیاں تو نہیں نہ ماری، آپ کے سامنے میں نے جو باتیں بیان کی ہیں اتھینٹک باتیں بیان کی ہیں نا. اب آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں. اگر دل آپ کے جاگ رہے ہیں تو بے ساختہ سبحان اللہ کہو گے. یہ صحابہ کی عظمت کا میں نے دفاع کیا ہے، صحابہ کی نموز کا میں نے دفاع کیا ہے. تو دوستان محتشم صحابی بنتا کیسے ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں جاگتی آنکھوں سے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت کے اندر دنیا سے تشریف لے جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. اگر بات ایک بندے کو بھی سمجھ میں آئے، یقین جانو اتنی محبت کا اظہار کرنا، اتنی محبت کا اظہار کرنا، پتہ لگے کہ بات آپ کے دل تک اتری ہے. اور یار جو نبی پاک کو دیکھے، ہم میلی نظر ان کی طرف نہیں دیکھنے دیتے، تو جس حسن و حسین کو حضور سونگا کرتے تھے ان کی نظر میں ہمارا مقام کیا؟ سوچو تو صحیح، پھر ہماری نظر کے اندر ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور یار ان کا مرتبہ تو یہ ہے، نبی نانا بابا علی، نبی نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کی، نبی نانا پڑھو سارے ہیں، نبی نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین دی ماں نبی دیتی، اجے بھی پوچھنے حسین کی. اور یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت یہ ہے، حسین راضی نہ ہو مدینے والا راضی نہیں ہوتا، اور مدینے والا راضی نہ ہو خدا راضی نہیں ہوتا. ایک بات صرف داتا صاحب نے کشف المجوب کے اندر لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، بچپن تھا، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دوست جو ہے نا وہ سواریوں پہ سوار ہیں، تو میرے پاس تو سواری کوئی نہیں. داتا صاحب نے لکھا کشف المجوب میں، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا نہیں گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھا، فرمایا حسین تو ساڈے کندھیاں تے آ. حضرت امام علی مقام سوار ہوئے اور آج کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی جو سواری ہے نا ان کی لگامیں بھی ہیں، تو میری سواری دے لگام ہی نہیں.
داتا صاحب لکھتے ہیں نبی پاک نے سرخ رنگ کا داغا منہ میں ڈالا، ایک سرا یہاں سے پکڑایا، ایک سرا یہاں سے پکڑایا۔ امام علی مقام یہ والا کھینچتے تھے، حضور ادھر کو چل پڑتے تھے، یہ والا کھینچتے تھے، حضور ادھر کو چل پڑتے تھے۔ داتا صاحب نے نتیجہ کیا لکھا؟ کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حسین کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، یعنی جس سے حسین راضی ہو جاتا ہے اس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور جن سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں ان سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستان محتشم، خدا کے لیے عقیدہ اہل سنت پہ رہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبقت لسانی کی وجہ سے اگر دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ نکلا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔